الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ میرے مصطفیٰ، آپ سے لوگ روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور جو تمہیں عطا کیا گیا ہے اس میں سے وہ تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روح کے متعلق حضرت سید عبداللطیف المعروف، حضرت سید محی الدین، سید شاہ محی الدین قادری ویلوری کی تصنیف جواہر السلوک، اس کے حوالے سے روح کی تشریح کر رہے تھے، جس میں 10 باتوں میں آپ نے روح کی صفات گنوائی ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین کا یہ جو امر ہے، ایک صفت روح امر ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ روح سب سے پہلے تخلیق بھی ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں سمجھنے میں کچھ آسانی ہو جائے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو جب سمجھ جاتا ہے، تو جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پہچان لیا، یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو جو 7ویں تشریح آپ نے کی ہے وہ یوں ہے، لما کان الروح فی الجسد لا یعرف له کیفیت علمنا انہ مقدس عن الکیفیتی۔ ترجمہ کیا ہے اس عربی عبارت کا کہ جب جسم میں روح کی کیفیت کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ حرارت غزیری ہے یا بخارات جیسی کوئی شے ہے، کہاں ہے، کیسی ہے وغیرہ، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی کیفیت سے منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کیفیت سے منزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے روح، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کرنے والا ہے، اور تمام صفات روح کی محتاج ہیں، اور روح کا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا شے ہے، بخارات ہے، مادہ ہے، کیا چیز ہے، امر ربی ہے۔ اگر مادہ ہے تو پھر تو روح ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مادی کیفیات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ مادہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ مادہ کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ وہ جگہ گھیرے اور کچھ وزن رکھے۔ اللہ تو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی نور ہوں گی، روح بھی پھر ایک نور کی طرح ہوئی، بے شک وہ امر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب روح کا معلوم نہیں کہ یہ کہاں ہے، جسم کے حصے میں کہاں ہے، اس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے، کیسی ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسی کیفیات سے پاک ہے، منزہ ہے۔ 8ویں جو آپ نے تشریح کی ہے وہ یوں ہے کہ لما کان الروح فی الجسد لا یعلم له نیت علمنا انہ تقدس عن الکیفیت والعینیت
والعینیتی فلا یوصف بعین فلا ولا بکیف بل الروح موجود فی الجسد ما خلا منہ شیء فی الجسد كذلك الحق سبحانه وتعالى موجود في كل مكان ما خلا منه مكانا وتنزه عن المكان والزمان۔ اس عربی عبارت کا جو حضرت سید شاہ مخی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روح کی تشریح کے حوالے سے 8ویں تشریح ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جب روح کے متعلق مکان معلوم نہیں، روح کے متعلق اس کا مکان جو ہوتا ہے جہاں رہتا ہے انسان سکون پذیر کرتا ہے، اس جسم میں چونکہ روح رہتی ہے نا، روح جسم کا مکان ہے، لیکن روح کے متعلق مکان معلوم ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری بات ہی ہے نا، کیونکہ جسم جو ہے انسان کا کوئی اس روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، روح ہی اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہوا کہ جب روح کے متعلق مکان معلوم نہیں کہ جسم کے کس مخصوص حصے میں اس کا قیام ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کیفیت، یعنی وہ کیسا ہے، کیفیت میں وہ کیسا ہے، کیفیت اور مکانیت یعنی وہ کہاں ہے، کس مکان میں ہے، سے برتر اور پاک ہے، لہٰذا وہ مکان اور کیفیت سے موصوف نہیں، بلکہ روح جسم میں اس طرح موجود ہے کہ اس سے جسم کی کوئی شے خالی نہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر مکان میں موجود ہے، کوئی مکان اس سے خالی نہیں، اور ساتھ ہی وہ زمان و مکان سے منزہ بھی ہے۔ بقول عارف رومی، اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس۔ یہ ایک واقعہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں سمجھانے کے لیے، چونکہ تصوف یا علم الارواح اللہ نے بھی فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس میں سے تھوڑا سا علم عطا کیا گیا، تو اس تھوڑے علم کو یا بہت تھوڑے کو بھی سمجھانے کے لیے ایک مثال یا ایک واقعہ بیان ہے۔ وہ یوں ہے کہ حضرت سلطان المشائخ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق روایات میں آتا ہے، آپ سے کسی نے سوال کر دیا، سوال یہ کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں وجود ہے تو پھر وہ کہاں ہے، یعنی اس کی نشاندہی کی جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے سوال پوچھنے والے شخص، تم ذرا پہلے اپنے جسم میں موجود روح کی نشاندہی کرو کہ وہ کس عضو میں یعنی آرگن میں موجود ہے اور کس میں نہیں ہے۔ کہنے لگا روح تو پورے جسم انسانی میں موجود ہوتی ہے، مگر کسی عضو میں اس کے وجود کا تعین نہیں کیا جا سکتا، ہر جگہ ہی روح موجود ہے انسانی جسم میں، تبھی ہر حصہ زندہ ہے، ہر سیل زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح سمجھ خالق کائنات کا کائنات میں وجود ہے، مگر کسی شے اور مقام میں اس کا تعین اور نشاندہی نہیں کی جا سکتی، گویا کہ بقول بابا فوگانی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ مشکل حقائق کہ ہر ذرہ عین اوست، مشکل حقائق کے ہر ذرہ عین اوست، اما نمی تواں کے اشارت با او کنند۔ ترجمہ کیا ہے کہ مشکل حقائق کے ہر ذرہ عین اوست، یعنی رب العالمین کا جو یہ حقائق ہے، بات ہے کہ ہر ذرہ جو ہے اس کا عین ہے، یعنی باقی جتنی ساری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے، وہ اس کا اظہار کرنے والی ہے، لیکن ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے اما نمی تواں کہ اشارت با او کنند، کہ ہم اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ وہاں ہے وہاں ہے، وہ تو ہر جگہ ہی ہے۔
اسی مضمون کو عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو میں نے پہلے شعر پڑھا ہے، اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ کریم، اللہ رب العالمین کا مخلوق کی جان سے ایسا اتصال ہے جو قیاس اور کیف و کم کے پیمانوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، قدر معلوم یہ ہوا کہ جیسے روح ہے، انسان کی روح، یہ جسم کے ایک ایک سیل میں موجود ہے، لیکن کہاں موجود ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، کس جگہ پر ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، کس وقت کہاں پہ ہوتی ہے، کوئی معلوم نہیں۔ لیکن سارے جسم کی، جیسے ہم نے پہلی تشریح میں پڑھا تھا، تدبیر کرتی ہے، مدبر ہے، تحریک کرتی ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کا جو بھی ارادہ ہے، نیت ہے، کوئی حرکت ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے روح کو پہلے شعور ہوتا ہے، یعنی باشعور ہے۔ اس کے باوجود اس کو معلوم نہیں کیا جا سکتا یہ کیسی ہے، ہوا کی طرح ہے، بخارات کی طرح ہے، کوئی ٹھوس چیز ہے، کوئی شکل میں کوئی متشکل ہے، پھر کہاں ہے، کیسی ہے، ماورا ہے، اور پھر یہ ہے کیا، امر ربی، جیسا کہ آیت میں ہے، کل روح من امر ربی، اے مصطفیٰ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ تو امر جو ہے، جس طرح روح انسانی جسم میں، اس کے بارے میں معلوم نہیں کیا جا سکتا، ٹٹولا نہیں جا سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یہ کوئی ذہن، کوئی عقل، کوئی فہم ہے معلوم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ساری کائنات میں اپنے شایان شان رحمت سے، قہر سے، عزیز ہونے سے، حکیم ہونے سے، خبیر ہونے سے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لامحدود صفات ہیں جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے، تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات موجود ہیں۔ کوئی یہاں کہیں تجلی کسی کی، کہیں حسن کی تجلی ہے تو وہ جمیل ہے، خود وہاں اس کی وہاں تجلی ضرور زیادہ ہے، لیکن کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی کمی ہو یا وہ وہاں نہ ہو۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں کمی آتی ہے۔ تو کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب بھی عطا فرمائے، روح کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی جستجو، یہی تجسس، یہی ذوق، یہی شوق، اور دل کے اندر یہ کسک، یہ دل کے اندر ایک ہو کا جو عالم اٹھتا ہے، ایک طوفان اٹھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو محسوس کیا جائے، قرب پیدا کیا جائے، تو ہر وقت ہمارے دل میں، لوں لوں میں اللہ اللہ ہو، اس کا ذکر، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، شکر ادا کرو، اس کی ناشکری نہ کرو۔ اذکرکم میں ہم آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کرے، فَاذْكُرُونِي، بس تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔